الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب فلا تکن پس نہ رہ تو فی مریۃ کسی شک میں من لقائہ اس کی ملاقات سے وجعلناہ اور ہم نے اسے بنایا ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ ہے لقائہ، اس کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ الکتاب کی طرف بھی اس کی ضمیر لوٹ سکتی ہے اور لفظ موسیٰ کی طرف بھی۔ اگر ہم لقائہ کی ضمیر الکتاب کی طرف لوٹائیں اس وقت وہی بات دہرائی جا رہی ہے جو سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمائی تھی کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس لا ریب کتاب کا نازل کرنا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اب آپ کو کتاب ملی ہے، تو آپ اس کتاب کے ملنے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ ہماری طرف سے کتاب کا عطا کیا جانا کوئی انوکھی نئی بات نہیں ہے، ہم پہلے بھی رسولوں کو کتابیں عطا کرتے رہے ہیں، جیسا کہ سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، وما ادری اور میں یہ نہیں جانتا ما یفعل بی ولا بکم، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ ہی میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، میں اس وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرتا، اور میرا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ واضح ڈرانے والا ہوں میں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس میں اگرچہ اول مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مراد ہر سننے والا شخص ہے، کوئی بھی سننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملنے میں کسی قسم کے شک میں نہ رہے۔ آپ کو کتاب ملنا ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ تو جب یہ تفسیر کریں گے تو اس کے مطابق الکتاب سے مراد خاص تورات نہیں ہوگی بلکہ جنس کتاب ہوگی، جنس مراد ہوگی کتاب کی، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ کو بھی کتاب ملی ہے، تو اس میں کوئی شک نہ کریں۔ اور لقاء اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب کا ملنا، جیسا کہ سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اب دیکھیں لَتُلَقَّى یہی مادہ ہے استعمال ہوا کہ یقیناً تجھے قرآن ایک کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کے پاس سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں پر ایک اعتراض آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے قریب ترین اگر پیغمبر کوئی گزرے ہیں تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ تمام بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اور نمبر دو خود عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات ہی کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے کتاب دی، اور بعض مفسرین نے الکتاب کی طرف جب ضمیر لوٹائیں گے تو اس صورت میں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارے میں شک نہ کریں، اور دوسری صورت کہ جب لقائہ کی ضمیر ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائیں تو اس وقت معنی کیا ہوگا کہ جب آپ معراج کی رات بیت المقدس میں پھر چھٹے آسمان پر آپ گئے، یہ جو معراج آپ کو کرائی گئی، تو اس رات جو آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، اس ملاقات کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ رہے آپ کو۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3239، کتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ، کہ جس رات مجھے اسراء کے لیے لایا گیا۔ اسراء اور معراج یہ دو سفر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی رات میں ہوئے۔ اسراء اصل میں کہتے ہیں بیت اللہ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر آپ نے براق کے اوپر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے لے کر جو آپ چھٹے آسمانوں تک آپ نے جو سفر کیا اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ جس رات مجھے اسراء کروائی گئی اس رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ کس قسم کے آدمی تھے؟ بہت لمبے گٹھے ہوئے جسم یا گھنگرالے بالوں والے تھے، گویا وہ شنوء قبیلہ جو ہے اس کے آدمیوں میں سے ہیں۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ میانہ قد، سرخی اور سفیدی کی طرف مائل سیدھے بالوں والے تھے۔ اور پھر میں نے اسی رات کو جہنم کے دربان مالک کو اور دجال کو بھی دیکھا، اور بھی کئی چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ تو یعنی اللہ رب العالمین کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ملاقات کے بارے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھی۔ پہلی چیز لقائہ کی ضمیر یا تو الکتاب کی طرف جا رہی ہے یا پھر لقائہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اور دونوں صورتوں میں کیا مفہوم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ہدی۔ اب یہ جعلناہ ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ یہ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب تورات عطا کی تھی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا منہم، وجعلنا اور ہم نے بنائے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، ائمتاً کئی ائمہ، کئی پیشوا۔ کیسے پیشوا بنائے ہم نے؟ کیسے امام بنائے؟ یہدون جو رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم کے ساتھ، جو لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ رہنمائی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہوں۔ تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے اندر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا کہ یہدون بِأَمْرِنَا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف، فعل الخیرات کہ نیکیاں کرنی ہیں تم نے، اور نمازیں قائم کرنی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور وہ صرف ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء، کیا نام ہے؟ انبیاء۔ اور دوسرے بنی اسرائیل کے وہ علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں جو ہدایت پر قائم تھے اور لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق اس ہدایت کی طرف وہ دعوت دیتے تھے۔ اب
ہدایت جو اللہ کی کتاب تھی اس پر ایمان لانے والے دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ ائمہ جو اللہ کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، اور دوسرے ان کے پیروکار جو اس رہنمائی پر عمل کرتے تھے۔ تو پہلی قسم کے لوگوں کا مقام نبوت کے بعد سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو وجعلناہم ائمۃ، اور ہم نے بنائے ان میں سے ائمۃ کئی پیشوا، کئی امام، یہدون وہ رہنمائی کرتے تھے بامرنا ہمارے حکم کے ساتھ، یعنی علماء بھی مراد ہیں اور انبیاء کرام بھی مراد ہیں، اور علماء اس کے ساتھ ساتھ علماء کے جو پیروکار ہیں وہ لوگ بھی مراد ہیں۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ اب یاد رکھیں امامت کا مقام وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر دو صفات موجود ہوں جو اس آیت کے اندر آ رہی ہے۔ پہلی صفت لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، روک کر رکھنا۔ تو صبر کی تین بنیادی طور پر قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کار بند کر دے، اس کے اوپر لا کر اپنے آپ کو کھڑا کر دے، باندھ دے، روک دے۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر رک جانا۔ اور نمبر دو، الصبر عن المعصیۃ، برائی سے، نافرمانی سے، بغاوت سے، سرکشی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان اپنے آپ کو روک لے، یعنی وہ امور جن سے اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، یا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ان سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، باندھ کے رکھے، ان کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری قسم میں الصبر علی المصیبہ، کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو چکا ہے جو آزمائش والا اس کے اوپر آ گیا ہے، تو اب اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ تو یہ تینوں قسم یہاں پر مراد ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر باندھ کے رکھتے ہیں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں۔ اور پھر جب دعوت دین کا کام وہ کرتے ہیں تو اب اس دعوت دین کے اندر آنے والی جو پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مسائل ہیں، ان پر وہ صبر کرتے ہیں۔ ایک تو صفت ان کے اندر یہ ہے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے بِآيَاتِنَا، ہماری آیات پر، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی لذتوں یا دنیاوی مفادات کے خاطر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے، تحریف کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادتیں تھیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ یہ کام کرنے والے نہیں تھے، وہ بلکہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اندر موجود تھی، تو اس لیے ہم نے ان کو ائمہ بنایا، امامت کا مقام دے دیا۔ تو آج بھی اگر ہم امامت حاصل کرنا چاہتے ہیں، امامت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صبر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے وعدوں کے اوپر یقین رکھنا ہوگا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا یفصل، وہی فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس کے بارے میں، کانوا، وہ تھے، فیہ یختلفون، اس میں اختلاف کرتے۔ یعنی پچھلی آیت جو ابھی ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے علماء کو ہم نے کیا بنا دیا؟ پیشوا بنا دیا تھا۔ کیونکہ وہ خود بھی دین پر قائم تھے اور لوگوں کو بھی دین پر لا کر کھڑا کیا کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ اور جو اس راستے پر ان کو مصائب اور تکالیف آتی تھی اس کے اوپر وہ صبر کرتے تھے۔ دنیا پرستی، طمع کی طرف وہ بالکل نہیں جاتے تھے۔ جان بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیات میں کوئی تبدیلی، منمانی تعویل اور تحریف نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس چیز کو چھوڑا تو منمانی تعویلات کے اندر آ گئے، تحریفات کے اندر آ گئے،
تو پھر اپنی طرف سے مسائل کو ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ جب مسائل اپنی طرف سے ایجاد ہوں گے تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے، اور پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا قرار دیتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن بارے میں جن کے متعلق تم اختلافات کر رہے ہو، قیامت والے دن ہی آپ کا رب اس کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ تو ہمیں بنی اسرائیل کے ان حالات اور واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ امامت کا مقام کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر یقین کرتے ہیں۔ اور کسی قوم کے عروج اور زوال کے لیے کیا باعث بنتی ہے، کیا چیز آتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں، اپنی من مانی تعویلات اور تحریفات کرنا شروع کر دیں، اپنے مطلب کے مطابق اللہ کے احکامات کو چلائیں، تو پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین اس قوم کو عروج نہیں دیتے بلکہ اللہ رب العالمین زوال کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ اولم یہدی لہم، اب یہاں سے اللہ رب العالمین مشرکین عرب کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یہدی لہم، کیا اور، لیکن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب حمزہ استفہامیہ، کیونکہ وہ کلام کا شروع ہی چاہتا ہے، اس کو کلام کے شروع میں ہی آنا ہے، اور واو عطف یہ آنا چاہیے تھا اس سے پہلے، لیکن کیونکہ حمزہ عطف حمزہ جو ہے وہ حمزہ استفہام کلام کے شروع میں آنے کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس کو پہلے لے کر آئے، تو ترجمے کے اندر ہم واو عطف کو پہلے کریں گے۔ اولم یہدی، اور کیا نہیں رہنمائی کی اس بات نے، لہم ان کے لیے، ان کی، کہ کم اہلکنا کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیے، من قبلہم ان سے پہلے، من القرون بہت سے زمانوں کے لوگ، یمشون کہ چلتے پھرتے ہیں یہ لوگ، فی مساکنہم ان کے رہنے کی جگہوں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون تو کیا وہ نہیں سنتے۔ یعنی اللہ رب العالمین مشرکین عرب کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اپنے سے پہلے ہلاک شدہ اقوام کو، ان کے مساکن، ان کے گھروں کو دیکھنے کے باوجود کہ ان کی تباہ شدہ کھنڈرات ان کے سامنے موجود ہے جس میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، کیا پھر بھی یہ چیز ان کی رہنمائی نہیں کرتی کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، ہم کوئی سبق حاصل کر لیں؟ یا پھر ان کے بزرگوں نے ان کو قوم عاد، قوم سمود، اہل مدین ان کے حالات اور واقعات بتلائے ہوں گے، ان کو بتلایا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا۔ دیکھتے بھی، اللہ تعالیٰ کہتے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو اور تم نے واقعات سنے بھی ہیں، پھر بھی کیا تمہاری رہنمائی نہیں ہوتی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، سبق حاصل نہیں کرتے ہو۔ اولم یرو، اب پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے قیامت کی طرف، بعث بعد موت کی طرف کلام کو پھیر دیا، فرمایا اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کفار کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، وہ آخرت کے منکر تھے۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ انا کہ بے شک ہم، نسوق ہانک کر لے جاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض الجرز، جرز کا معنی کیا ہے؟ چٹیل، ٹھیک ہے، ارض زمین، الی الارض الجرز چٹیل زمین کی طرف، فنخرج پس ہم نکالتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، زرعن کھیتی، تأکل کھاتے ہیں، منہ اس سے، انعامہم ان کے چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی، افلا یبصرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے۔ یعنی اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم نے دیکھا ہم ایسی زمین پر جو بنجر ہے، غیر آباد ہے، ہم اس پر بارش کے پانی کو بھیجتے ہیں اور پھر وہاں سے کھیت پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں تم خود بھی استعمال کرتے ہو اور تمہارے چوپائے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس طرح اس بنجر زمین سے اللہ تعالیٰ نے نباتات اگا دیے، اسی طرح تمہارے مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا، پھر اپنے سامنے لا کر ان کو کھڑا کرے گا، ان سے حساب و کتاب لے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں،
متى ھذا الفتح، یعنی جب مشرکین لاجواب ہو جاتے ہیں، کوئی قیامت کے قائم نہ ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہوتی ہے، اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں متى، کب ہوگا ھذا الفتح، یہ فیصلہ، یہ فیصلے کا وقت کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، بتاؤ، ان کنتم، اگر ہو تم صادقین، سچے، یعنی ان کی جہالت کا اندازہ لگائیں کہ ایک چیز کا آنا یقینی ہے، پھر بھی وہ اس سے غفلت برتتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات میں ان کا جواب بھی دیا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکرها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرمائی، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح ہے کہ اس کا حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ قل، کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کے دن، یعنی جب تم سوال کر رہے ہو تمہیں اس سوال سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، اصل میں اللہ نے بھی مہلت دی ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور نصیحت حاصل کر لو۔ جب فیصلے کا دن آ جائے گا، لا ينفع، تو نہیں نفع دے گی، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کیا نفع نہیں دے گا؟ ایمانہم، ان کا ایمان لانا، یعنی اس وقت دیکھ لیں گے، جیسا کہ پیچھے بھی وہ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ کہتے ہیں لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، مہلت بھی مزید نہیں ملے گی۔ فاعرض، پس کنارہ کر، عنہم، ان سے، وانتظر، اور انتظار کر، انہم، بے شک وہ بھی، منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی جو جماعت تھی اس کا عذاب کے اندر مبتلا ہونے کا، وہ کہ کب یہ زمانے کی گردش کے اندر آ جاتے ہیں، کب یہ مصائب کے اندر، تکلیفوں کے اندر آ جاتے ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب زمانہ ان کے اوپر آتا ہے، ان کو اپنی لپیٹ کے اندر لیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تربصوا، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، اور ہمارا انتظار کیا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا، کب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرے گا۔ تو یہ سورہ سجدہ تھی جو ہم نے پڑھی، اور اس کے اندر بنیادی جو مضامین بیان ہوئے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے، سچ ہونے، اس کو ثابت کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جھوٹے نبی نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ ہے، معبود ہے، اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقوع کا یقینی ہونا اس صورت کے اندر بیان کیا۔ پھر کفار کے اعتراضات کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کر دیا، جو اہل ایمان ہیں، جو کافر ہیں، ان دونوں کے نتائج بھی رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ تو یہ صورت مبارکہ، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز کے اندر اس کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کی تلاوت کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن نشین ہوتی چلی جائیں، کیونکہ انسان ہے وہ غفلت کے اندر چلا جاتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو اس کے کانوں میں یہ آیات جاتی ہیں تو اس کا ایمان پھر تازہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا یقین تازہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ آخرت کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں یہ زندگی جو ایمان والی زندگی گزار رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا کرنی ہیں، کیا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے۔ تو یہ مقصد تھا اس صورت کا جمعہ والے دن پڑھنے کا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔